السلام علیکم. 8th کے اسٹوڈنٹس کو اس آف لائن کلاس میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل سے ہم نے ایک نیا ٹاپک رستم اینڈ سہراب شروع کیا. یہ ایک شارٹ سٹوری ہے. یہ پرشیا یعنی ایران کی ایک عظیم فوجی کے بارے میں ہے جس کا نام رستم تھا، اور یہ ایک ٹریجک سٹوری ہے. پہلا حصہ ہم نے اس کا پڑھا. رستم ایک بہادر اور نڈر فوجی تھے. رستم کو شیلڈ آف پرشیا بھی کہا جاتا تھا، یا اردو میں کہیں تو فارس کی ڈال رستم کو لقب دیا گیا تھا. اور اس وقت جو وہاں کے بادشاہ تھے کائکوس، وہ رستم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ جب تک رستم ہمارے فوج کے ساتھ ہے، جب تک رستم ہمارے فوج کو لیڈ کر رہا ہے، تب تک ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا ہے. بلکہ اگر کوئی ایسا سوچے، ایسا کرنے کی کوشش کریں، اس کو ہم کچل دیں گے. اور رستم کے دشمن رستم کے بارے میں کیا کہتے تھے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے جب تک رستم کو مارا نہ جائے، ہماری جو فوجیں ہیں وہ کبھی یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ ہم جیت حاصل کر سکیں یا ایران کے خلاف فتح حاصل کر سکیں. اس کے بعد رستم ایک دوسرے ملک کا سفر کر رہا تھا، اور وہاں تاتاری شہزادی سے اسے محبت ہوتا ہے، اور پھر یہ محبت جو ہے شادی میں بدل جاتی ہے. تو یہ ہم نے کل پڑھا. تو اس کے بعد اسے جلدی وہاں سے واپس لوٹنا پڑا، بادشاہ نے بلاوا بھیجا واپس آنے کا. تو پھر وہاں وہ بیوی کو چھوڑ کے واپس آیا، اور اس وقت اس کی بیوی جو وہ پریگننٹ تھی، یعنی ماں بننے والی تھی. تو ان ڈیو کورس تو جب وقت پورا ہوا تو ایک لڑکا پیدا ہوا ہے تانیما کے ہاں. لیکن تانیما نے لڑکا ہونے کے بجائے جب پیغام بھیجا رستم کو، لکھا کہ وہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور وہ لڑکا جو ہے اب ایک خوبصورت جوان بن چکا تھا، اور سورڈ مین شپ یعنی تلوار بازی میں بہت مہارت حاصل کی تھی. تو اس طرح سے کل کا جو ہم نے آپ کا اس کا لکھا جو آپ کے سامنے رکھا، تو آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ پیج نمبر 101 ہے آپ کی ٹیکسٹ بک پہ. تو چند ایک پیراگراف جو ہم آج پڑھیں گے. تو اس کا پہلا پیراگراف یہاں سے شروع ہوتا ہے. One day there came to that country a young warrior who had fought in distant lands. He challenged Sohrab to single combat. Sohrab readily agreed to fight with him. As they were getting ready for the combat, the young soldier said to Sohrab, "Before we fight, tell me your parentage. I do not fight in single combat with anyone who is of low birth." The men who had gathered around looked at Sohrab. None knew exactly who Sohrab's father was. تو یہ پہلا پیراگراف ہے. اس طرح ہم جو باقی پیراگراف بھی پڑھیں گے. تو میں آپ کو اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں آپ کے لیے. اب ایسا ہوا ہے، یعنی تاتار جو دوسرا ایک علاقہ تھا، اب سہراب اپنی ماں کے پاس میں، یعنی وہاں ہی رہتا تھا اپنی ماں کے ساتھ. تو اب کیا ہوا، ایک دن اس ملک میں ایک نیا ینگ یعنی جوان واریر، جنگجو، لڑاکو، لڑائی کرنے والا ایک بندہ آیا، جس نے بہت دور دور تک یعنی مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں لڑائی لڑی تھی. وہ وہاں آیا اور اس نے للکارا سہراب کو ٹو اے سنگل کمبیٹ، یعنی وہ لڑائی جس میں صرف دو لوگ یعنی اپوزیشن میں لڑ رہے ہیں. یعنی ایک طرف وہ واریر، ینگ واریر، تو دوسری طرف سے سہراب ریڈیلی ایگریڈ. سہراب نے ایک دم مانا کہ میں آپ کے ساتھ فائٹ کرتا ہوں. تو اب جب کہ وہ فائٹ کے لیے تیار ہو رہے تھے، لڑائی کے لیے تیار ہو رہے تھے،
یہ جو ینگ سولجر تھا، ینگ واریر تھا، اس نے سہراب سے پوچھا اس سے پہلے کہ ہم لڑائی شروع کریں، ٹیل می یور پیرنٹیج، مجھے اپنے خاندان کے بارے میں آپ بتائیں، اپنے گھر کے بارے میں آپ بتائیں. تو ساتھ میں یہ بھی کہا آئی ڈو ناٹ فائٹ ان سنگل کمبیٹ، میں کسی کے ساتھ نہیں لڑتا ہوں، ود اینی ون، کسی اس بندے کے ساتھ ہو از آف لو برتھ، جس کی نسل، جس کی ذات چھوٹی ذات، نچلی ذات، کوئی نچلا نسل ہو، اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا ہوں، جو نسل سے نیچے درجے کا ہو. دا مین ہو ہیڈ گیدرڈ اراؤنڈ، تو جو وہاں پہ لوگ بس تماش بین وہاں پہ جمع ہوئے تھے، وہ سب اب سہراب کو دیکھ رہے تھے، سہراب پہ نظر رکھے ہوئے تھے کہ اب سہراب کا جواب کیا ہوگا. نان نیو ایگزیکٹلی ہو سہراب's فادر واز، کیونکہ سہراب کے بارے میں کسی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا اصل میں کہ اس کا باپ کون تھا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے جب ان کی شادی ہوئی تھی رستم کی تنیمہ کے ساتھ، جب وہ بچھڑے تھے تب اس نے اسے قیمتی پتھر دیا تھا، اور یہ بھی ساتھ میں کہا تھا کہ ہماری شادی کی بات کو راز ہی رہنے دینا. چونکہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سہراب جو ہے اپنی پیدائش کا راز نہیں جانتا تھا، ڈڈ ناٹ نو دا سیکرٹ آف ہز برتھ، اسے اپنی پیدائش کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا. ہنگ ہز ہیڈ ان شیم، اس کا سر شرم سے جھک گیا، یعنی اپنے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں تھا. اور ساتھ میں اس واریر سے کہا وی شال میٹ ایٹ ڈان ٹمارو، ہم اگلے صبح میں سویرے یہاں ملیں گے، کل صبح ہم سویرے پھر ملیں گے. اور ہی سیڈ ٹو ہز اپوننٹ، اپنے اس مد مقابل جو اس کے وہاں پہ واریر تھا اسے کہا، اینڈ وینٹ اوے، اور سیدھے چلا گیا. اور گھر پہنچ کے جلدی سیدھے گھر جب گیا تو اسے اپنی ماں سے پوچھا یو ہیو ہڈن فرام می دا نیم آف مائی فادر آل دیز ایئرس، اب میں اتنا بڑا ہوا ہوں اور آپ نے مجھے اپنے باپ کا نام آج تک نہیں بتایا، بلکہ وہ چھپایا مجھ سے. جب تک نہ تم مجھے اپنے باپ کے بارے میں بتاؤ گی، یو ول سی می ڈیڈ، اگر آپ ایسا نہیں کرو گے، مجھے نہیں بتاؤ گے، تو پھر آپ کو میرا مرا ہوا چہرہ ہی دیکھنا ہوگا. اب اس کے بعد دین ہی ٹولڈ ہز مدر واٹ دا ینگ سولجرس ہیڈ سیڈ، تو اس کے بعد اس نے اسے وہ واقعہ بتایا کہ کیا معاملہ ہوا، اس لڑاکو، اس جنگجو نے مجھے کیا کہا. تو ساری بات اس کے سامنے رکھی. آئی ہیو ہیڈ ریزن ٹو ہائڈ، میرے بیٹے رستم سے، یعنی اب سہراب جو ہے اس کی ماں اسے کہتی ہیں آئی ہیو ہیڈ ریزن ٹو ہائڈ دا نیم آف یور فادر فرام یو مائی سن، میرے بیٹے میرے پاس ایک وجہ ہے تم سے چھپانے کے لیے کہ میں تم سے تمہارے والد کا نام چھپانے کی وجہ تھی، لیکن اب میں اس کا نام بتاؤں گی. اور یہ تنیمہ کہتی ہے اپنے بیٹے سے یو آر دا سن آف گریٹ رستم، اب اس عظیم رستم کے بیٹے ہو جس کا لقب دا شیلڈ آف پرشیا ہے. تو وین سہراب ہرڈ دیز ورڈز، جب سہراب نے یہ الفاظ سنے، ہز ہارٹ واز فلڈ وتھ پرائڈ، اس کا دل جو ہے وہ بھر گیا فخر سے، غرور سے، ناز سے. رستم، ایم آئی دا سن آف رستم، کیا میں رستم کا بیٹا ہوں؟ وائی ڈیڈ یو ہائڈ دس فرام می آل دیز ایئرس، تو ایسا آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا ان سالوں سے میں. لیٹ می ناؤ گو اینڈ اناؤنس مائی فادرس نیم اینڈ فائٹ مائی چیلنجر، تو اب میں جاتا ہوں، اب میں وہاں جا کے اپنے باپ کا نام جو وہ اناؤنس کروں گا، اس کا اعلان کروں گا، اور اپنے اس چیلنجر کو للکارنے والے کے ساتھ میں لڑائی لڑوں گا. ایٹ ڈان دا نیکسٹ ڈے سہراب میٹ ہز چیلنجر ایٹ دا پلیس آف دا کمبیٹ اینڈ اناؤنسڈ، تو اگلے روز صبح سویرے وہاں پہ سہراب پہنچے اور اپنے للکارنے والے سے اس لڑائی کی جگہ پہ پہنچ کے وہاں پہ اعلان کرتا ہے آئی ایم سہراب، میرا نام سہراب ہے، سن آف رستم، میں رستم کا بیٹا ہوں، دا شیلڈ آف پرشیا، جس کا لقب ہے فارس کی ڈال. آئی ایکسیپٹ یور چیلنج، میں آپ کا یہ جو چیلنج ہے، آپ کا للکارنا جو ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں. آر یو ریڈی ٹو فائٹ، کیا آپ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ ایٹ دا
very sound of Rustam's name, Sohrab's opponent lost courage. جو ہی سہراب کے منہ سے رستم لفظ نکلا یعنی رستم میرا باپ ہے تو وہ اپوننٹ وہ مقابلہ کرنے والا بندہ جو تھا اس کی ہمت جو ہے جواب دے گئی. ہی ہیسٹلی withdraw his challenge, اس نے جلدی سے اپنا چیلنج واپس لیا. such as the fear that Rustam's name inspired, یعنی اس خوف سے جو رستم کے نام میں وہ خوف تھا, اس ایسا خوف تھا جو رستم کے نام سے پیدا ہو جاتا تھا, یعنی اس خوف سے اس نے اپنا چیلنج واپس لیا. تو یہاں تک میں نے آج پڑھایا. اس کے بعد انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک اور کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.